أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين ونور السماوات والأرضين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عزیزان بائیمان، عشرہ زینبیہ کی یہ 10ویں اور آخری مجلس ہے، اور ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل تشریف لاتے رہے اور اس روحانی سفر میں ہمارے ہم سفر رہے. ہماری ان مجلسوں کا عنوان ہے اسرار عبادات، اور یہ توفیق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہمیں حاصل ہوئی. کم از کم ہم اس کو کسی حد تک سمجھنے کے قابل ہوئے. سمجھنے کا مقصد بھی اپنانا ہے، اور اپنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو کوالٹی کی نماز بنائیں. کیفیت کے اعتبار سے اس کے اندر اتنی ساری روحانیت، معنویت پیدا ہو جائے کہ ہم واقعاً نماز کے بعد اپنی ترقی اور تعالی کا یقین حاصل کر لیں. اور اس مسلسل عبادت کے جو اسرار ہیں اگر ہم جان جائیں تو واقعاً ہم نماز میں کبھی سستی نہیں کریں گے، غفلت کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ بھرپور توجہ، شوق، ذوق، لطف اور لذت معنوی سے سرشار ہوں گے. ہم نے عرض کیا تھا کہ اذان اور اقامت سے پہلے جو طہارت کا سلسلہ ہے بڑا نورانی سلسلہ ہے. تطہیر بدن بھی، تطہیر روح بھی، دماغوں کو بھی پاک کرنا ہے، جسموں کو بھی پاک کرنا ہے، لباس کو بھی پاک کرنا ہے، اور اس جگہ کو بھی پاک کرنا ہے کہ جس جگہ پر ہم اللہ کی عبادت کرنے چلے ہیں. تطہیر کا یہ بہت اہم مرحلہ. اس کے بعد اذان اور اقامت رن وے کی طرف آہستہ آہستہ مڑنا ہے، ٹیک آف کے لیے، کہ ہم نماز کو معراج سمجھتے ہیں تو معراج کی منزل تک پرواز بھی ضروری ہے. ٹیک آف میں جو سب سے عظیم ذکر ہم اپنی زبانوں پر جاری کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، اور کہتے ہیں اللہ اکبر. اگر اس کی لذت آپ کو ملے تو کبھی بھی آپ نمازوں سے سستی نہ کریں. بڑی ہی لذت اس
ایک ذکر میں ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ کس سے بڑا؟ ہمارے خیالات، تصورات، تعریفات، توصیفات، ہمارے وہم، ہمارے خیالات، ہم جو کچھ بھی اس کے بارے میں سوچ سکے نا، اس سے بہت بڑا، جو کچھ ہم اس کے لیے کہیں اس سے بڑا ہے۔ پھر ہم آہستہ آہستہ اللہ کی قربت پانے کے لیے ایک سورہ شروع کرتے ہیں جسے کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ، اور یہ ایک عظیم سورہ ہے جس میں سارا علم قرآن مجید کا نہا ہے، اس میں سارا موجود ہے۔ ہر مرض کی بھی یہ سورہ دوا ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ اکثر ہم لوگوں نے مردوں ہی پر پڑھنے کو سورہ فاتحہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم جب زندوں کے لیے پڑھیں تو زندے بھی گھبرا جاتے ہیں، کہیں مارنا دے کوئی ہمیں کہ بھئی سورہ فاتحہ ہے تو فاتحہ تو مردوں کے اوپر پڑھا جاتا ہے۔ میں اگر کسی بیمار کے لیے کہوں کہ تمہاری شفا کے لیے میں سورہ فاتحہ پڑھوں تو وہ بھی چڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہی ہے کہ مردوں کے لیے سورہ ہے، جبکہ زندگی پہلے ہے بعد میں مردگی ہے۔ پہلے زندوں کے لیے ہے، بعد میں مردوں کے لیے۔ زندگی ہے اس میں، مردوں کے لیے بھی اسی لیے ہے کہ ان کے اندر کچھ برزخ میں زندگی ملے، ان کو پھر سے جلا ملے، اس لیے سورہ فاتحہ کی ان کے لیے تلاوت کی جاتی ہے۔ لہذا کوئی اس کو صرف مردوں کا عمل نہ سمجھے، ذکر خدا ہے، قربت کا ایک ایسا مرحلہ ہے۔ سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو عظیم نام رحمان اور رحیم، پھر اس کے بعد تمام تعریفوں کو اس کے ساتھ مخصوص کرنا، پھر اس کی ایک ایک صفت کو بیان کرنا۔ جب عظمتیں پروردگار کی مجسم ہو جائے تو لب و لہجہ پڑھنے والے کا بدل جاتا ہے اور ڈائریکٹ خطاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی آپ کی انفرادی زندگی میں ہونی چاہیے، آپ کی اجتماعی زندگی میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے بن کے رہیں، کسی کی بندگی نہ کریں، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ اپنے جو دنیاوی ضروریات ہیں ان کے سلسلے میں بھی بہت سارے لوگ بیچارے یہاں پر آ گئے، ان کو کہیں کام اور جاب کی تلاش ہے تو جس کے ذریعے سے وہ سمجھتے ہیں کہ جاب مل سکتا ہے اس کی چاپلوسی شروع کر دیتے ہیں اور گرم گرم سلام اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہوئے اور جھک کر ایسے کہ جیسے یہی اس کا رازق ہے، جبکہ یہ لذت آپ کو نماز سے ملتی ہے کہ تم نماز میں تو کہتے ہو، کہیں جھوٹے تو نہیں ہو کہ نماز میں کچھ کہہ رہے ہو عمل میں کچھ اور کر رہے ہو۔ اگر سچے ہو اس کے کہنے میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لوگ اگر تمہاری مدد بھی کر سکتے ہیں تو اس کے ارادے سے کر سکتے ہیں۔ وہ چاہے گا تو کوئی تمہاری مدد کرے گا، اور وہ اگر نہیں چاہے گا نا تو تم جا کے ناک بھی کسی کے سامنے رگڑو گے، کوئی بھی تمہاری مدد نہیں ہوگی، کیونکہ مدد بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علی کو پکاریں، حسن و حسین کو پکاریں، معصوم ہستیوں کو پکاریں تو وہ اللہ سے ہٹ کر ہیں، نہیں، وہ غیر اللہ نہیں ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، لیکن جو اللہ کی جانب سے اپنی قوت و طاقت کو صرف اور صرف اللہ کی جانب سے لے کر آپ کی مدد کرتے ہیں، انہی کو پکارنے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب آپ اس نورانی عقیدے کا نماز میں اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک، میں چاہوں گا آپ ساتھ دیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کی کلام کو زبان پہ جاری کرنے سے دو فائدے کم از کم اسی محفل میں ملیں گے آپ کو۔ ایک تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، دوسرا ہے کہ آپ کی توجہ ہمارے ساتھ برقرار رہے گی۔ آپ نہیں بولیں گے، میں بولتا رہوں گا۔ جو چپ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شیطان کہتا ہے سو جاؤ یار، آرام کرو، تو آپ ہمارے ساتھ اس طرح چلیں گے بھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے ہی بندے، کسی کے بندے نہیں، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
دنیا کیا دے گی؟ جو محتاج ہے خود، وہ دوسرے کے احتیاج کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ خود میری طرح ضرورت مند آدمی میری ضرورت کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ ایاک نستعین۔ اب اس کے بعد جب آپ نے اس عقیدے کا اظہار کیا تو پہلی چیز جو اللہ سے آپ نے مانگی وہ کیا ہے؟ سیدھے راستے کی ہدایت۔ اہدنا الصراط سیدھے راستے کی ہدایت آپ نے مانگی۔ سائملٹینیسلی آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، آکسیجن کی طرح۔ کسی بھی وقت یہ نہیں کہہ سکتے مجھے آکسیجن نہیں چاہیے، میں تھک گیا ہوں سانس لے لے کر، اب میں سانس لیے بغیر رہنا چاہتا ہوں۔ اب رہ سکیں گے؟ بھائی کتنی دفعہ 24 گھنٹے میں سانس لوں؟ یہ کام بار بار مجھے نہیں کرنا ہے، بس اب بہت ہو گیا، اب سانس لینا بند، تو پھر آپ بھی ختم۔ آپ کو مسلسل لینا ہے نا، لہذا ہدایت لینے میں کسی کو تھکنا نہیں چاہیے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں چونکہ مجلسوں میں ایک روایت بن گئی ہے کہ ہم صرف خیبر و خندق یا کچھ ایسے فضائل کے جو بچپن سے سنتے آئے ہیں وہی سنیں تو مزہ آتا ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات ہو رہی ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ یار یہ کیا بھائی، وہ تو توحید بھی کوئی موضوع ہے جس پر پڑھا جائے، یا نماز بھی کوئی ایسا موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کی جائے؟ ہمارے ذہنوں کو اس طرف لگا دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھنے لگیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت بھی ساتھ ساتھ ہو تو پھر نماز کے ایک ایک ذکر سے آپ بہرمند بھی ہوں، لذت بھی محسوس کریں، اور کسی جگہ پر بھی یہ نہ کہیں کہ اب اس کی ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آکسیجن کے لیے کوئی بھی نہیں کہتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کو لگاتار اس کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں ہدایت کی بھی لگاتار ضرورت ہے۔ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہم نے کل بتایا تھا کہ شیطان کسی اور کے پیچھے نہیں پڑا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ لگاتار پڑھتا جا رہا ہے، شیطان کہتا ہے نو پرابلم، کیری آن۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نماز میں وہ بات ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں اس نماز سے روکوں۔ ہاں اگر علی والا پڑھنا چاہے تو میں پورا زور لگاؤں گا کہ وہ نہ پڑھے، کیونکہ وہ نماز پڑھے گا تو وہ حقیقی نماز ہوگی، وہی نماز پڑھنے والا بھی ہوگا۔ نمازوں کا جو سلسلہ ہے اس کو شیطان نہیں چاہتا کہ علی والے اور امام حسین کا نام لینے والے وہ اس کی طرف آئیں۔ اس لیے ہم اس کو شرمندہ کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم آئیں اور کہیں کہ ہم صرف نام کے علی والے نہیں ہیں، نماز کے بھی علی والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت فرما، سیدھے راستے پر گامزن رکھ، قائم رکھ۔ جو بھی آپ اس کا معنی لیں، سیدھے راستے کے ساتھ آپ کی وابستگی ضروری ہے۔ آپ نے دعا کی اور ساتھ ہی اللہ نے آپ کو بتایا کہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار تو نے جن پر نعمتیں نازل کی ہیں انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ کس کا نہیں سیدھا راستہ؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ مغضوب بندوں کا راستہ سیدھا ہو سکتا ہے اور نہ ضالین کا راستہ سیدھا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور سورہ کی تلاوت کی، رکوع میں آپ خود بخود چلے گئے۔ رکن بھی نماز کا رکوع ہے، عجیب رکوع ہے۔ ایک مرتبہ عظمتوں کا اقرار کیا، توحید کے عقیدے کو آپ نے بھرپور ظاہر کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد پہلی یہ حاصل کی کہ سیدھے راستے کی ہدایت ملے۔ اب گویا رکوع میں جا کے بتا رہے ہیں کہ ہاں وہ راستہ سیدھا مجھے مل گیا ہے، میں اپنے وجود کو تیرے حوالے کرتا ہوں پروردگار، یہ گردن تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنے وجود کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ جھک گئے اور جھک کر کے کیا کہا؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پاک و منزہ ہے میرا وہ رب کہ جو عظیم ہے
اور ہمیشہ اس کی حمد ہے. یعنی میں کروں یا نہ کروں، میں نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں رکوع کروں یا نہ کروں، وہ حمد والا ہے. مسلسل اس کی حمد ہوتی رہتی ہے. کسی بھی انسان کو ذرہ برابر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے کوئی نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے تو اس نے کوئی کمال کیا ہے، یا اس نے کوئی احسان اللہ پر یا کسی بندے پر اس کے کیا ہے. اس عاجزی کے ساتھ آپ نے سر کو رکوع تک لے جا کے اپنے وجود کو جھکا دیا ہے. رکوع کی کیفیت بھی عجیب ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کی جو شکل رسول اکرم نے آپ کو مکمل کر کے دی ہے، وہی شکل آدم سے لے کے آخری پیغمبر تک نہیں تھی. مختلف طریقے تھے. کچھ لوگوں کو صرف بیٹھے بیٹھے عبادت کا حکم تھا، وہی ان کی نماز تھی. کچھ لوگوں کو سجدے کا حکم تھا، وہ سجدے کرتے تھے، وہی ان کی نماز تھی. مگر جو عبادت کا مکمل طریقہ سرکار دو عالم نے تعلیم کے طور پر بتایا، وہ مکمل ہے. اتنا مکمل کہ اس طریقے کو، اس طرح کی نماز کو پڑھنے کے لیے کم سے کم 4 نبی دوبارہ آنے والے ہیں. توجہ کیجئے، 4 نبی دوبارہ واپس آنے والے ہیں کہ آخری نبی کے آخری وارث کے پیچھے کھڑے ہو کر اس لذت عبادت سے ہم بھی بہرہ مند ہوں کہ جو عام رسول کی امت بہرہ مند ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کہتے 2 اہم اس کے اسباب ہے. پہلا سبب یہ کہ چونکہ امام کے ظہور تک روئے زمین پر حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اللہ حجت تمام کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا کہ اپنی قوم سے، اپنی ملت اور امت سے کہہ دینا کہ تم اگر مجھے مانتے ہو تو آؤ سب مل کر اس کو مانیں کہ جس کو میں بھی مانتا ہوں. خالی مانتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس کا مقتدی بن کر اس کے پیچھے کھڑے ہو کر بتا رہا ہوں کہ نبی کا کیا مقابلہ، میرا نبی کا آخری وارث بھی ہوگا تو وہ میرا امام ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. اور دوسرا سبب جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جبرائیل حضرت عیسیٰ کو دوبارہ بھیج کر اس بات کی گواہی بھی لینا چاہتا ہے کہ دنیا والوں، اگر کوئی مکمل دین اور وہ شریعت کے جو تمہیں نجات دے سکتی ہے تو وہ شریعت محمدی ہے اور کوئی نہیں ہے. اور نماز اس کا بہترین چہرہ ہے اس شریعت کا، اس لیے وہ آ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو باقی انبیاء حضرت خضر اور حضرت الیاس اور حضرت ادریس بھی ہیں کہ جو واپس دوبارہ آ رہے ہیں. لیکن اس نماز کی لذت کو عام مفت میں ہمیں بھی حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے. ہم ہیں جو خود محروم ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کسی کے سامنے پانی موجود ہو اور وہ بیچارہ پانی پینے کے بجائے جا کر کے گندی چیزوں سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن سامنے شفاف پانی موجود ہے تو کیوں اپنی پیاس اس شفاف پانی سے نہیں بجھاتا؟ ہم سب کیوں نہیں 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر لذت عبادت سے بہرہ مند ہوتے؟ کس نے ہمیں روکا ہے؟ کسی نے نہیں روکا. ہمارے نفس نے، ہماری خواہشات نے، دنیا کی گھٹیا فکر نے ہمیں نمازوں سے دور کر دیا. ہم نماز کے وقت کہتے ہیں کہ جاب کا وقت ہے، کوئی اور کام آ گیا ہے. یہ نہیں کہتے کہ جب اللہ کی عبادت میرے سامنے آ گئی ہے تو اب کسی کا حق مجھ پر نہیں ہے سوائے نماز کے. اس کے حق کو پہلے ادا کروں، بعد میں کسی اور کام کی طرف متوجہ ہو جاؤں. یہ وہ کام ہے کہ جو علی والوں کو زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. اب آئیے اس منزل پر کہ جو رکوع کی منزل ہے. رکوع کرنے والوں کی بھی عجیب و غریب فضائل بیان کیے گئے ہیں. رکوع
معصومین کے رکوع کے بارے میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی وہ رکوع میں جاتے تھے تو 50 مرتبہ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سے کہا جائے 3 دفعہ کہہ دو، اس میں بھی ہم تھک جاتے ہیں. 50 مرتبہ کم سے کم. بعض روایت میں کہ کبھی کبھی امام کو دیکھا گیا کہ 500 مرتبہ کہتے جا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لذت سے واقف ہے، اس لیے اس لذت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں. ہم واقف نہیں ہیں اس لیے بہت جلدی اس کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. جان جائیں گے تو لذت آپ کو اور ہمیں میسر ہوگی. اور رکوع طولانی ہوا کرتے ہیں. حدیث میں کہ اگر تم چاہو کہ قیامت کے دن زیادہ تمہیں کھڑا نہ رکھا جائے حساب کتاب کے لیے تو اپنے رکوع کو طولانی دو. رکوع کو تھوڑا سا لمبا کرو، ٹائم لو. ہم لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، ہر کام میں ہم آرام سے. میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ جتنا ٹائم باتھ روم میں گزارتے ہیں نا اتنا ٹائم بھی اپنی نماز کو نہیں دیتے. کتنے افسوس کی بات ہے بھئی. کم از کم کچھ ٹائم نکالو اللہ کی عبادت کے لیے. 24 گھنٹوں میں 17 رکعت نماز واجب ہے، اور 17 رکعت نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، جلدی جلدی فاسٹ پڑھ رہے ختم کرو جلدی. اور اگر کوئی امام پڑھانے والا تیزی سے پڑھاتا ہے کہتے بہت اچھا امام ہے، جلدی فارغ کر دیتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ عبادت اگر طولانی ہو جائے تو کوئی ہم نے نقصان نہیں اٹھایا ہے. میرے مولا کو سب سے زیادہ پسند تھا مسجد میں بیٹھنا، عبادت میں وقت زیادہ صرف کرنا. ہم لوگ جلدی سے آتے ہیں، جلدی یہاں سے فارغ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دیر سے آتے ہیں اور فوراً جلدی نکل جاتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم آئیں، انتظار میں رہیں نماز کی بھی، اور جب شروع کریں تھوڑا سا ٹائم لے کر پڑھیں. کوئی جلدی نہیں، تھوڑا سا ٹائم لے. رکوع میں جائیں تو اچھے طریقے سے اس کو سمجھ کے، ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آیا پھر ایک بار کہو سبحان اللہ، پھر ایک بار کہو سبحان اللہ. پھر لذت محسوس ہونے لگے تو اس لذت سے جلدی فارغ نہ ہونا، تھوڑا سا لمبا کرنا. کوئی حرج نہیں ہے. 3 دفعہ ہے مگر 7 دفعہ بھی پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے. 14 دفعہ پڑھ سکتے ہو پڑھو، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ تو مستحب ہے کہ جتنا زیادہ آپ ذکر کو طولانی دیں. اب آئیے رکوع میں جو ہستیاں گئی ہیں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دنیا والوں بتاؤ کون سا ایسا رکوع کرنے والا گزرا ہے کہ جو ایک وقت 2 عبادتیں کرتا ہوا گیا؟ میرے مولا کا نام تو آپ بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں. ایک ایسا راکع ہے رکوع کرنے والا کہ جس نے بیک وقت 2 عظیم عبادتیں کی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین سے خطاب کیا ہے تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات. 2 عبادتیں ہیں نا، نماز قائم کرو، زکات دیا کرو. ہمیشہ جہاں اقیموا الصلاۃ آیا ہے وہاں اکثر کیا آیا ہے؟ وآتوا الزکات آیا ہے. لیکن دونوں کو کسی نے ایک جگہ پر انجام نہیں دیا. کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں نکلا کہ جس نے ایسا کیا ہو. اگر بعد میں نقل کی ہے کسی سورہ کی لالچ میں تو اس نقل سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. وہ ایک جس کو اللہ نے اپنی ولایت عظمیٰ سے مالا مال کر دیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. حالت رکوع میں بعض اس کو لکھتے ہیں، اہل سنت کی مفسرین نے لکھا بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ شبہ ظاہر کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں بھی تھے اور سائل کی آواز بھی سنتے تھے. باہر سے آواز آ رہی اس کو بھی سن رہے. وہ بات کہ جو مولا کے لیے ہے کہ جب سرکار کی خدمت میں کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا تیر لگا ہے مولا کائنات کو کہ بہت تکلیف ہوتی ہے پیر سے تیر نکالنے میں، تو فرمایا انتظار کرو، جب وہ نماز شروع کر دے تو پھر نکال لینا. کیونکہ علی
دنیا کے سارے معاملات، ساری جھنجھٹوں، سارے درد و غم کو بھلا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. وہ اپنے وجود کو اللہ کے حوالے ایسے کرتا ہے جیسے اپنا کوئی وجود باقی ہی نہیں ہے. تو پھر تم آرام سے نکال لینا. کہتے اگر وہ حدیث صحیح ہے تو پھر یہ بات غلط ہے، کیونکہ جو اتنے عبادت میں غرق ہے کہ سائل کی آواز بھی سنتا ہے اور ایسے غرق بھی ہے، جب تیر نکالنے کا بھی اسے اندازہ نہیں ہوتا تو سائل کی آواز کیسے کان تک جا سکتی ہے؟ نادان کو نہیں معلوم کہ سائل جو آیا تھا علی کے گھر کے اوپر نہیں آیا تھا، آیا تھا تو خدا کے گھر میں آیا تھا. سوال بھی خدا کے گھر پہ آ کر خدا کے بندے سے کر رہا تھا. بات خدا ہی کی ہو رہی تھی. خدا کے بندے کو خدا کے گھر سے جو خالی ہاتھ نہ لوٹائے وہی ولی خدا ہوا کرتا ہے. اب عزیزو، رکوع کی اہمیت یہاں سے علی والوں کے اوپر تو واضح ہو جاتی ہے کہ رکوع کا ایک تعلق ولایت سے بھی ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ غور کیجئے گا. ایک تعلق ولایت سے بھی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ولی قرار دیا اس کے رکوع کا ذکر اسی جگہ پر بھی کیا کہ وہ رکوع، حالت رکوع میں دینے والے عظیم انسان کو اللہ نے ولی قرار دیا ہے. ولایت کا تعلق رکوع سے ہے. تو رکوع کو بھی کوئی ایزی نہ لے. ٹھیک، ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، رکوع کے بعد سجدے ہیں. ٹھیک ہے، تو رکوع کرتے ہوئے سجدے میں جانا، جو جھک گیا ہے اور چلا جائے جھک کر کے سجدہ کر لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ زیادہ نزدیک ہے نا، شارٹ کٹ ہے. رکوع میں گیا سیدھے اسی سے سجدہ کر لے، چلے اچھا سجدے کے لیے چلا جائے. نہیں، حکم یہ کہ کھڑا ہو جائے رکوع کے بعد، کہے سمع اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے سنا ہے، اس کی بات سنی، اس کا حمد سنا جس نے کیا. کہا، پھر کہا اللہ اکبر، پھر سجدے کی طرف گئے. شارٹ کٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ رکوع میں گئے تو سیدھے ہم سجدے میں چلے جائیں. کہتے ہیں کہ سجدے کے لیے پھر تیاری کی ضرورت ہے. توجہ، سجدے کے لیے پھر تیاری کی ضرورت ہے. نماز میں ایک رکعت میں ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، مگر دو سجدے ہیں. کیوں؟ اسے کہ سجدہ حقیقت میں عبودیت کی منزل آخر، عبودیت کا اوج ہے. اوج، پیک، میکسیمم قربت کا مقام ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے میکسیمم قربت کا مرحلہ ہے. اس لیے اس کی تیاری بھی چاہیے. فوراً رکوع سے آپ سجدے میں نہیں جائیں. کیا کہیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اللہ اکبر کہیں گے کہ جو کچھ اب تک میں نے ذکر کیا بہت چھوٹا، کم، اور وہ اکبر ہے. پھر آپ سجدے میں جائیں گے. سجدہ واقعاً بھی اگر آج سجدے کو ہم کسی حد تک سمجھے نا تو نماز میں مزید لطف پیدا ہوتا چلا جائے. سجدے میں کچھ لوگ جاتے ہی سو جاتے ہیں، اور ہم آج سجدے کے موضوع میں انٹر ابھی ہوئے ہی نہیں کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں نیند ناچ رہی ہے. ایک صلوات کا سہارا لیجئے محمد و آل محمد. توجہ کیجئے گا، سجدہ، دو سجدے. امام سے کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ نماز میں ایک ایک رکعت کے اندر ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، دو سجدے کیوں؟ ایک ہی سجدہ کرتے اوپر، پھر دوسری رکعت کے لیے شروع ہو جاتے. فرمائیے دو سجدے ہر رکعت میں تمہارے آغاز و انجام کو بتا رہے ہوتے ہیں.
تمہارے آغاز اور انجام کا پیش خبر واضح کرتے ہیں کہ تم کیا تھے، کیا ہو اور کیا ہونے جا رہے ہو، تمہارا ماضی کیا ہے، تمہارا حال کیا اور تمہارا مستقبل کیا ہے۔ تمہیں آئینے کی طرح ہر رکعت میں 2 سجدے بتا رہے ہوتے کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اصل میں بندگی یہی ہے نا کہ احساس بندگی پیدا ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عبودیت میں اور عبادت میں فرق کیا تھا ہم نے بتایا تھا۔ عبادت کہتے ہیں بندگی کو، عبودیت کہتے ہیں احساس۔ اب اس احساس کو کہاں آپ جگائیں گے جب آپ اپنی بندگی کا احساس اس طرح جانیں گے کہ ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے، میں کیا تھا، کیا ہوں اور کیا ہونے والا ہوں۔ یہ سارا ہر رکعت میں 2 سجدے آپ کو بتا رہے ہیں۔ کیسے؟ پہلے سجدے میں آپ نے اپنے وجود کو مٹی میں ملایا۔ لفظوں پر غور کیجئے گا، جب میں کہہ رہا ہوں نا کوئی جملہ تو وہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، توجہ کیجئے گا، یہ خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ اپنے وجود کو مٹی میں ملایا۔ اب یہاں پر کیا بتا رہا ہے یہ سجدہ؟ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا وجود خاک تھا، خاک کے سوا کچھ نہیں، مٹی سے بنے ہو، مٹی سے ہی تمہارا تعلق جڑا ہوا ہے۔ اور جب تم سر اٹھاؤ تو تم کو مٹی سے بنا کر کے اللہ نے اس دنیا میں چھوڑا ہے۔ پہلے سجدے کو آپ نے تمام کیا، بیٹھے، جس کو قعود کہا جاتا ہے، 2 سجدوں کے بیچ میں آپ بیٹھے، آپ کے لیے مستحب ہے کہ کہیں استغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ کیوں کہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ یہ جو وقفہ ہے نا، وہ مختصر سا وقفہ 2 سجدوں کے بیچ میں جو ہم پاتے ہیں، یہ وہی ہمارا زندگی کا مرحلہ ہے جو اس دنیا میں ہمیں ملا ہے۔ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، درمیان میں ہمیں دنیا کی یہ زندگی ملی ہے جہاں گناہ ہی گناہ ہے، جہاں جرم ہی جرم ہے، جہاں اللہ کی معصیت ہی معصیت ہے۔ اس لیے جب اس دنیا کے بیچ کے حصے میں پہنچو تو کیا کہو؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار میں استغفار کرتا ہوں، تیری طرف لوٹ کے آنا چاہتا ہوں، گناہ سے بھری دنیا میں ہوں۔ اب آپ کی اور میری زندگی بھی کچھ اتنی ہی ہے جتنی 2 سجدوں کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ صلوات پڑھ دیا محمد وآل محمد۔ یاد رکھیے گا، اگر گناہ کے بعد بھی عذاب ہم پر نہیں آتا ہے تو اس کی ایک وجہ قرآن نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد فوراً اگر کوئی استغفار کرتا ہے نا تو اس استغفار کی برکت سے عذاب جو آ بھی چکا ہوگا وہ ٹل جاتا ہے۔ اس لیے استغفار سے کبھی غافل نہ ہو۔ مومنین کی یہ نشانی بتائی ہے، وہ بالاسحار یستغفرون، وہ جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے پروردگار میں گنہگار ہوں، معاف کر دے مجھے، تو بخش دے مجھے، تو اپنی مغفرت سے مجھے سرشار کر دے۔ توجہ کیجئے گا، بہت سارے لوگ کبھی کبھی معافی مانگ مانگ کے ایک مقام پر خود ہی مایوس ہونے لگتے ہیں کہ میں تو توبہ بھی کرتا ہوں، پھر گناہ کر دیتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کر دیتا ہوں، یہ تو مذاق میں نے شروع کر دیا اپنی زندگی کے ساتھ۔ اور یہی مذاق آپ کا احساس آہستہ آہستہ مایوسی کی طرف لے جاتا ہے کہ نہیں، پھر اس کا مطلب یہ کہ میں جب گناہ کروں تو توبہ نہ کروں کیونکہ یہ تو مذاق ہی ہے، کیونکہ پھر میں گناہ کر جاتا ہوں تو بہتر ہے کہ نہ اب توبہ کروں نہ میں اس کی طرف توجہ کروں، کیونکہ گناہ تو چھوڑ نہیں سکتا ہوں تو توبہ چھوڑ دوں۔ شیطان یہاں آپ کے اوپر غالب آتا ہے، کہتا ہے اب توبے کی بھی توفیق تم سے چھین لیا جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، 1000 مرتبہ بھی گناہ کی ہو، آپ نے گناہ کیا ہو، کبھی مغفرت سے، استغفار سے غفلت نہ کیجیے، اس بات کو نوٹ کیجیے گا۔ آپ نے 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑا ہو توبے کو، پھر بھی آپ جب گناہ کے بعد احساس کریں تو توبہ ضرور کریں، استغفار ضرور کریں، کیونکہ استغفار سے کم از کم
عذاب جو آ بھی چکا ہوگا نا وہ ٹل جاتا ہے، آپ کے اوپر وہ عذاب نہیں آتا۔ استغفار کو مسلسل جاری رکھیے۔ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ، میں نے عرض کیا نا کہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو کیا کرتے؟ استغفار کرنا چھوڑ دیتے۔ نہیں، اس کو جاری رکھیے۔ یاد رکھیے میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس سے بہتر آپ پڑھ سکتے ہوں تو پڑھ کے دکھائیے۔ کسی نے پوچھا کیا قرآن میں کوئی آیت ہے کہ جو بہت بڑے گناہ کہ جو تصور سے بھی زیادہ گناہ کا حامل ہو اس کی بھی کوئی مغفرت کی امید پیدا ہو جائے؟ فرمایا ایک آیت ہے کہ جو بندوں کو ایسی امید دلاتی ہے کہ چاہے کیسے ہی وہ بندہ گنہگار ہو اسے مایوسی سے روک دیتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ اے میرے وہ بندوں کے جو مسلسل گناہ کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہو، اسراف کرتے ہو، اللہ کی رحمت سے پھر بھی مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، شرط یہ کہ آپ اس کی بارگاہ میں پہنچیں، ایک پچھتاوا، 2 قطرے آنسو، تڑپ اور پھر معافی مانگنے کا آپ کے اندر جذبہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ واپس آتے ہیں، یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں، دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو آپ تصور کریں کہ ایک بار پھر ہم کو مٹی میں ملایا جائے گا۔ جب موت آئے گی نا تو اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار ہی، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کو ان کی ملامت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی رشتہ دار کہے کہ میں اسے چونکہ بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اس کو میں گلاس میں رکھ کے اس کو سجا کے جو ہے اپنی الماری میں رکھوں گا۔ نہیں، کہتے ہیں اگر تو واقعا چاہتا ہے تو اس کو مٹی میں ملا دے، اس کو مٹی میں رکھ دے، چھوٹی سی قبر، اور وہ بھی ناپ کے برابر اس کے قد کے مطابق۔ کیوں نہیں آپ ایک کمرہ ہی بنا کے نیچے سلاتے؟ وہ دنیا میں تو عادی نہیں تھا اتنی تنگ جگہ پر سونے کا، کیوں سلاتے ہیں؟ کہتے نہیں وہاں کیا ضرورت ہے اس کی، وہاں کیا کرے گا بڑا کمرہ لے کر، تو پھر صرف دنیا ہی میں ہے۔ اگر ہم مردوں کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو ذرا اپنی دنیا میں ضرورتوں کو دیکھو اور اسی پر اکتفا کرنا بھی سیکھو۔ کیوں چاہتے ہو کہ لالچ بڑھتا جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ عیاشی کے سامان مہیا کرتے چلے جائیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب مٹی میں ملنے والے ہیں؟ ذرا سے دیکھیے گا، اب جو مٹی میں ملائے جا رہے ہوں گے نا تو جو کچھ بھی آپ کے پاس مال دنیا سے ہے وہ سب آپ سے جدا کر لیا جاتا ہے، آپ سے الگ کر لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ انگوٹھی بھی ہو تو وہ بھی نکال لی جاتی ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں ہوتا۔ پھر آپ کس کے ہو گئے؟ مٹی کے حوالے ہو گئے نا۔ اب جو دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ تو یہ تصور کرو کہ ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں مٹی سے اٹھائے گا۔ جتنے ذرات ہمارے زمین میں بکھرے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سارے ذرات ہمارے اکٹھا ہوں گے، پھر ہمارے لیے وہی جسم مہیا ہو جائے گا جو جسم ہم نے اس دنیا میں چھوڑا تھا۔ یہ ہے 2 سجدوں کا راز، یہ اسرار 2 سجدوں کے ہیں کہ دونوں سجدوں میں آپ کی ماضی، آپ کا حال اور آپ کا مستقبل بتایا جا رہا ہو۔ انصاف سے بتاؤ، اس تصور کے ساتھ کوئی 1 رکعت نماز بھی پڑھتا ہے تو کیا وہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا؟ کیا اس چھوٹی سی دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے جھوٹ بولے گا؟
اس معمولی سی دنیا کے مختصر سے پیسے کے لیے، دینار کے لیے ہیرا پھیری کرے گا، مکاری کرے گا، عیاری کرے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں وہ 2 سجدے ہر رکعت میں کرتا ہے، اور دونوں سجدوں میں اپنی اوقات کو بار بار یاد کرتا ہے. اور جو اپنی اوقات کو یاد کرتا ہے کہ میں مٹی سے بنا ہوں، مٹی سے نکالا گیا ہوں، پھر مجھے مٹی میں ملا دیا جائے گا، پھر مجھے مٹی سے اٹھایا جائے گا، تو پھر میں کیوں اس دنیا کی کسی چیز میں؟ اب جو سجدہ ہے، 7 چیزیں، چونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے اور یہ آخری منزل ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. سجدے کو سمجھنے کی کم از کم ہم نے 1 رکعت کو کور کیا ہے، باقی انشاءاللہ آپ مزید مطالعہ کیجئے گا. میں کچھ کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، آپ میں سے کسی کو توفیق ہو تو ان کتابوں کی طرف رجوع کیجئے گا کہ جو اردو میں بھی تقریباً ترجمہ ان کتابوں کا ہو چکا ہے، اس کو پڑھیے گا تو باقی تمام نمازوں کی جو ارکان ہیں اس کے آپ وہاں سے حاصل کر سکیں گے. میں مختصر کر رہا ہوں. 2 سجدے جو آپ کر رہے ہیں، آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ کا سجدوں سے جو تعلق ہے وہ مٹی سے ہے، اس لیے آپ مٹی ہی پر سجدہ کریں گے. مٹی پر یا مٹی سے نکلی ہوئی ان چیزوں پر کہ جو کھانے پینے اور پہننے میں استعمال نہ ہوتی ہوں. اور کیا آپ نے؟ مٹی پر یا مٹی سے نکلی ان چیزوں پر کہ جو کھانے پینے اور پہننے میں استعمال نہ ہوتی ہوں. مثلا مٹی سے پتھر ہے. پتھر کہاں سے ہے؟ وہ تو صرف علی کے دشمن پر اوپر سے پتھر آیا تھا، باقی سارے پتھر مٹی سے ہی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مٹی سے پتھر ہے، مٹی سے لکڑی ہے، مٹی سے ڈھیلے بنتے ہیں، مٹی سے اینٹ بنتی ہے. جتنی چیزیں مٹی سے ہیں، پتھر، لکڑی، درخت یا پتے، اس میں بھی کیا کنڈیشن ہے؟ کھانے میں جو نہ آئے. اگر سبزی جو مٹی سے ہی ہے اس پر آپ سجدہ کریں تو جائز نہیں ہے. کیوں؟ اسے کہ سبزی آپ کھاتے ہیں، وہ پتے جو آپ کھاتے ہیں، کھانے میں استعمال کرتے ہیں سبزی کے طور پر، اس پر آپ سجدہ نہیں کر سکتے. پتھر جو آپ پہنتے ہیں، یاقوت، کسی نے خوب پیسے کمائے اور ہیرے کا اس نے سجدگاہ بنا لیا، کیا اس کا سجدہ صحیح ہے؟ نہیں. صرف اور صرف مٹی سے وہ چیزیں کہ جو کھانے پینے اور پہننے میں استعمال نہ ہوتی ہوں، اس پر آپ سجدہ کریں. سوال کیوں؟ جواب یہ کہ معراج ہے، یہ سفر معنوی سفر ہے، اس میں ایک چیز بھی مادی نہ ہو. توجہ کیجئے، ایک چیز بھی مادی مصرف میں نہ لی جائے. اب سجدے کے لیے بھی یہی ہے. ہم سے الٹا مسلمان بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ مٹی پر سجدہ آپ کیوں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ مال دنیا کی چیزوں پہ کیوں سجدہ کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم کو پوچھنا چاہیے کہ یہ مادی چیزوں پر آپ کا سر کیوں جاتا ہے، آپ کی پیشانی فرش پر کیوں جاتی ہے، آپ کی پیشانی سجادے پر کیوں جاتی ہے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ ایسی چیز پر سجدہ کرو کہ جو مادی ہو؟ نہ رسول نے کبھی ایسا کیا ہو، نہ رسول کے حقیقی وارثوں نے کبھی ایسا کیا ہو. الٹا ہم سے پوچھتے ہیں کہ مٹی پہ آپ کیوں سجدہ کرتے ہیں. مٹی پہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مادی نہیں ہے، ہم مٹی سے ہیں. قرآن نے بھی صرف مٹی اور پانی کو ہی پاک قرار دیا ہے، اور نبی مکرم نے بھی مٹی یا پتھر پہ سجدہ کیا ہے. کبھی فرش پہ سرکار نے سجدہ نہیں کیا. جو سرکار نے نہیں کیا وہ کر کے چونکہ کثرت میں ہے اسی کو صحیح سمجھ کر کے ہم اقلیت میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ مٹی پر کیوں سجدہ کرتے. الٹا ہم کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کیوں مٹی سے ہٹ کر کسی اور چیز پر سجدہ کرتے ہیں. ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. مٹی ہی پر سجدہ ہونا چاہیے. کتنی چیزوں کو آپ زمین پہ رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر.
بتائیے 7 اپنے بدن کے اعضاء جو 7 ہیں وہ مٹی پر زمین پر آپ رکھیں گے تو سجدہ ہوگا. 7 چیزیں آپ سب کو یاد ہوگا, میں صرف دوہرا رہا ہوں. پیشانی, یہ 2 ہاتھ کے تلیاں, کتنے ہوئے 3, 2 گھٹنے 5 اور 2 پیروں کے انگوٹھے, ہو گئے 7. اپنے بدن میں بھی ان 7 اعضاء کی قدر جانیے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ان 7 اعضاء کی قدر جانیے کہ اللہ نے ان 7 اعضاء کو اپنی طرف نسبت دی ہے کہ ان 7 پر میرا حق ہے. توجہ کیجئے, میرا حق ہے تو بدن ہمارا, بدن میں بہت ساری اور بھی قیمتی چیزیں ہیں, مگر 7 چیزوں کی اتنی اہمیت ہے کہ چور بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کلائی سے نہ کاٹا جائے, صرف انگلیوں تک کاٹا جائے, کیونکہ سجدے کی جو چیز ہے ہتھیلی, اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے. دوسرے معنی میں امام نے فرمایا کہ اگر چور نے چوری کی ہے تو اس کو تم سزا ایسی دے نہیں سکتے ہو کہ جس سے وہ اپنی نمازوں سے محروم ہو جائے, سجدہ کرنے سے محروم ہو جائے. وہ سزا تمہاری سزا ہوگی, خدا کی نہیں ہوگی. جو خدا کی عبادت سے روکے وہ دنیاوی سزا ہے, اور جو خدا کی عبادت سے نہ روکے وہ حقیقی سزا ہے. اس لیے ہمارے یہاں صرف انگلیوں کو کاٹنے کا حکم ہے, ہاتھ کو کلائی سے کاٹنے کا حکم نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ان 7 اعضاء کے لیے مستحب ہے کہ جب ایک آدمی, ایک مومن اس دنیا سے چلا جائے تو کفن اس کو پہناتے ہوئے ان 7 اعضاء پر کائنات کی بہترین مٹی کا کچھ حصہ رکھا جائے, جس کو تربت حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ 7 اعضاء گواہی دے, یہ علی والا, یہ حسینی. نماز سے بھی اس کا تعلق تھا, ان 7 اعضاء کو یہ سجدے میں رکھتا تھا. جب وہ گواہی اعضاء اس کے سجدے کے دیں گے تو اس کا بیڑا پار ہوگا. یاد رکھیے کہ سجدوں کو 2 صحیح معنوں میں کوئی انجام دیتا ہے تو اس کے ان سجدوں کی وجہ سے شیطان ایک فریاد کرتا ہے, میں نے یہاں تک بڑی کوشش کی کہ اسے گمراہ کروں مگر گمراہ نہیں کر سکا. اس نے سجدے بہت کوالٹی کے کر لیے, فریاد کرے گا کہ اب میں اس کو مزید گمراہ نہیں کر سکتا. اتنے امپورٹنٹ ہے 2 سجدے جو ہم کرتے ہیں, ایسے نہیں کہ جو ہم عام طور سے کر کے گزر جاتے ہیں. کوالٹی کے سجدے, یقین نہیں آتا سجدے کرنے والے کو کربلا میں دیکھو کہ کربلا میں سجدے کرنے والے نے کیسے سجدہ کیا, اس سجدے کی کیفیت کو جانو. مجھ سے کہا گیا کہ آپ مولا حسین کی نماز بتائیے گا. ضرور, ہم کیا بتائیں. عصر سے پہلے ظہر کی نماز جماعت سے جو ہوئی, عجیب کیفیت ہے. آگے سپر بن کر زہیر جیسا صحابی, وہ عظیم صحابی کے جو آگے آئے ہیں, کہتے جا رہے ہیں مولا آپ کی نماز پر ہم قربان ہوتے ہیں تاکہ آپ نماز کو قائم کر سکیں. ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, میرا مولا حسین آپ کو سلام, گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا. نماز کو قائم کیا میرے مولا نے. آگے ہیں سپر بن کر جو تیر اپنے سینے پر لے رہے ہیں مگر مولا حسین کی نماز میں خلل ایجاد نہیں ہونے دے رہے ہیں. ہر تیر کو اپنے سینے پر لے رہے ہیں تاکہ زہرا کا لال زخمی نہ ہو, نماز اچھی طرح سے وہ ادا کر لے. وہی کوالٹی والی نماز جو کربلا والوں نے دنیا کے سامنے رکھی. ذرا سوچئے, سجدے تک بات بہت دور کی ہے نا, قیام میں میرے
میرے مولا حسین نے وہ کمال کیا کہ دشمن دیکھتے رہ گئے مگر زہرا کے بدن میں کوئی کبھی تک نہ آ سکی، کوئی ایک لغزش تک نہ آ سکی۔ دیکھتے رہے کہ کتنا اطمینان زہرا کے لال کے چہرے پر ہے، کیسے وہ اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہوا ہے اور کیسے اپنے رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہے۔ عزاداروں میرے مولا حسین نے اللہ اکبر کہی اور اللہ اکبر کے ساتھ اللہ کی حمد شروع کر دی، ایک سورہ تمام کیا، پھر اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلے گئے، ادھر تیروں کو اپنے سینوں سے روکنے والے روکتے رہے۔ یہاں پر نماز میرے مولا کی تمام ہونے کو تھی، وہاں کچھ جانثار آخری سانسیں لے رہے تھے۔ میرے مولا نے سلام عجیب انداز میں نماز کے اندر کہی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عزادارو اس سلام میں وہ شہید بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود کو مولا کے نماز پہ قربان کیا تھا، مگر یہ نماز ہوئی شکر کا ایک ایسا سجدہ، اور پھر وہ سجدہ کہ جو عصر عاشور زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، شاید سورج نے بھی دیکھ کے شرمایا ہو اور کہا ہو کہ یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے۔ اب ذرا سوچئے میرے مولا کہ اس آخری سجدے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو کیا عالم ہے میرے مولا کے اس عالم کو سوچئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب میرے مولا نے تلوار نیام میں رکھ لی تو عالم یہ تھا کہ ہر کسی نے حملہ کیا تھا۔ عزاداروں ہر شہید کو صرف چند لوگوں نے مارا ہے، تنہا زہرا کا بیٹا ہے جس کو ہر یزیدی نے مارا۔ جزاکم ربکم۔ ہر کسی کو چند لوگوں نے تلوار سے مارا، نیزے سے مارا، تیروں سے مارا، مگر مولا حسین ارے جس کے پاس تیر ہے وہ تیر چلا رہا ہے، جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزے سے وار کر رہا ہے، جس کے پاس برچیاں ہے، ارے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تاریخ میں ملتا ہے جھولیوں میں پتھر لے کر زہرا کے بیٹے پر اتنا زخمی ہے حسین، تیروں سے اتنا چور ہے حسین کہ بدن میں کوئی حصہ بغیر تیر کے نہ رہا۔ عزاداروں ذوالجناح پر زہرا کا لال جگمگانے لگا، زمین کو اسی طرح زلزلہ آنے لگا۔ جب گھوڑے سے حسین زمین کی طرف گئے ہیں، 40 ہے نا، آپ سب پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں نا، اس بہن کو پرسہ دینے کے لیے آئے نا کہ جس کو رونے بھی نہیں دیا گیا۔ 40 ہے نا، مجھے معلوم ہے کہ زمانے کا امام ہماری اس مجلس میں یا شریک ہوگا یا مجلس کو سن رہا ہوگا کہ دیکھتے ہیں کہ میرے جد کا یہ لوگ کیسے ماتم کرتے ہیں، کیسے میرے جد پر آنسو بہاتے ہیں۔ سنیں کیا عزاداروں، زمانے کے امام نے زیارت الہیہ میں عجیب و غریب جملہ کہا، سلام ہو اس جسد پر کہ جو تھوڑی دیر کے لیے نہ زمین پہ رہا نہ زین پہ رہا، نہ زمین پہ رہا نہ زمین پہ رہا۔ ارے گھوڑے سے گرا ہے، تیروں پر معلق ہے، کون؟ حسین کہ جس کی ماں نے چکی پیس کر پالا۔ ایسے میں مجھے نہیں معلوم مولا حسین نے کس طرح اپنی پیشانی سے تیر ایک نکالا تاکہ مٹی سے اس کا تعلق قائم ہو سکے۔ عزادارو میرے مولا نے خاک کربلا پر زخمی پیشانی رکھی۔ اطمینان کا یہ عالم ہے کہ دنیا کا ہر غم حسین بھلا چکا۔ سجدے میں کیا کہتا ہے؟ الہی
معبود سواک، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا اب سب جانتے ہیں۔ ایک شقی ابن شقی سینہ اقدس پر آ گیا، کند خنجر سے زہرا کے لال کے گلے کو کاٹنا شروع کیا۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ سیدہ زینب جو دل زینبیہ پر آ گئی تھی، ایک مقام پر آ کر دیکھ رہی تھی، کہتے عمر سعد کیا تو کھڑا دیکھ رہا ہے زہرا کے بیٹے کو ذبح کر دیا جا رہا ہے؟ ازادار و زمین کو زلزلہ ہوا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، فرات کا پانی نیزوں تلے اچھلنے لگا۔ اب زینب کا کیا حال ہوا ہوگا ہم نہیں جانتے، ان بیویوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اے بی بی پرسہ قبول کر لینا، 40 ہے نا، رونے کے لیے آئی ہے اپنے بھائی کی قبر پر، بہن کو سارا منظر یاد آ گیا۔ جملہ سنا رہا ہوں، زحمت تمام کروں گا۔ پرسہ آپ بیٹھ کر یہاں دے رہے ہیں نا، پہلا صحابی جس نے پرسہ دیا اور 40 سید الشہداء کی زیارت کے لیے گیا، کون؟ ایک نابینا رسول کا صحابی ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اپنے غلام سے کہتا ہے، نابینا ہے نا، سب سے پہلے مجھے فرات کی طرف لے چلو، میں چاہوں گا کہ مولا کی زیارت سے پہلے غسل زیارت کروں۔ میں کہوں گا جابر بڑے خوش نصیب ہو، آج تم اس پانی سے غسل کر رہے ہو جس پانی کا ایک قطرہ بھی زہرا کے بیٹے کو نہ مل سکا۔ جابر نے غسل کیا، تیاری کی، خوشبو لگائی، خوشبو لگا کر کہا کہ مجھے صرف اتنا کرو کہ حسین کی قبر کا راستہ بتا دو، قبر تک مجھے پہنچا دو۔ اور وہ جو غلام تھا ساتھ میں، اس نے کہا کہ میں نے اپنے آقا کو اس قبر تک پہنچا دیا۔ توجہ کریں گے، نابینا صحابی ہے، اپنے آپ کو قبر پر ڈال دیتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یا حبیبی، اے میرے حبیب، کیوں نہیں اپنے ایک حبیب کا جواب دیتا؟ پھر روتے جا رہے ہیں، سنا ہے کہ تمہارے حلقہ مریدوں کو کند خنجر سے کاٹا گیا۔ روتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں یا اس کے بعد جب پتا چلا کہ اس کا وارث ابھی زندہ ہے، وہ آ رہا ہے، سید سجاد سے ملنے کے لیے آئے، پرسہ دینے کو چلے ہیں نا، پرسہ جیسے آپ ابھی بیٹھ کر پرسہ دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جب آئے گا نا شبیہ تابوت میرے مولا کا، آپ سب مل کر پرسہ دیں گے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ جب جابر کو یہ موقع ملا کہ وہ سید سجاد کی خدمت میں جا کر پرسہ دے، تو چونکہ نابینا تھے، ایک بے اختیار انداز میں سید سجاد کے باہوں میں باہیں ڈال دی۔ سید سجاد نے کہا، چچا جان ذرا آہستہ ملیے، ابھی میری گردن سے خون جاری ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔